علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العمدہ میں نماز کے احکام و مسائل سے متعلق جو ابواب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک باب مریض کی نماز سے متعلق ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب صلاتی المرید کہ مریض کی نماز کا حکم یا کہ مریض کی نماز کا بیان انسان اپنی زندگی میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ انسان کبھی صحت و توانا ہوتا ہے، کبھی وہ صحت مند ہوتا ہے، اور انسان گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو شریعت کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کا خیال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند لوگوں کے احکام بھی بیان کیے ہیں، اور اسلام میں بیماروں کے احکام و مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک بیمار آدمی اللہ کی عبادت کیسے کرے گا، خاص طور سے ایک بیمار شخص نماز کیسے پڑھے گا، اس کے احکام کو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والمرید اذا كان القیام یزید فی مرضہ صلی جالسا۔ بہت ہی واضح مسئلہ ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مریض اگر وہ نماز میں کھڑا نہ ہو سکے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہونا یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز میں کھڑا ہونا، قیام کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا بیمار ہے اور اس قدر مریض ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے، تو پھر ایسے بیمار آدمی کے حق میں یہ قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ والمرید اذا كان القیام یزید فی مرضہ، اگر مریض کو اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ اگر وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو صلی جالسا، تو ایسا بیمار آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور بیٹھ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن زمین پر بیٹھ سکتا ہے، تو ایسے مریض آدمی کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور کرسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فَإِن لَمْ يُطِقْ فَعَلَى جَنبِهِ، اور اگر مریض اتنا مریض ہے یا اتنا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بہت سارے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ مہینوں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر بیٹھنے سے بھی منع کر دیتا ہے، کھڑے ہونے سے منع کر دیتا ہے، اور مہینوں وہ آدمی اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پہ لیٹا رہتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يُطِقْ فَعَلَى جَنبِهِ، اگر بیمار بیٹھ بھی نہ سکے یا بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رکھ سکے، فَعَلَى جَنبِهِ، تو اپنے پہلو کے بل، اپنے کروٹ ہو کر کرے گا، نماز پڑھے گا۔ کہتے ہیں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمران بن حسین، کہ مریض آدمی اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر، یعنی کروٹ لیٹ کر نماز پڑھے گا،
اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی عمران بن حسین سے کہا کہ صلی قائماً، اے عمران آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں، فَقَائِدًا، تو آپ کیا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا ہے؟ اب کروٹ ہو کر کیا کریں؟ نماز پڑھیں، یعنی پہلو کے بل کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ آگے کہتے ہیں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ فَإِن شَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَىٰ ظَهْرِهِ، اگر وہ پہلو کے بل نہیں ہو سکتا، اگر وہ مریض، وہ بیمار آدمی پہلو کے بل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پیٹھ کے بل کیا ہے؟ لیٹے لیٹے کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ پڑھ لے گا۔ پیٹھ کے بل لیٹنا یہ زیادہ کیا ہے؟ آسان ہوتا ہے، اور کروٹ ہونا کیا ہے؟ یہ کچھ کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اگر وہ کروٹ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پیٹھ کے بل کیا ہے؟ لیٹے لیٹے کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ پڑھ لے گا۔ لیکن اس حالت میں بھی کیا ہے؟ نماز معاف کیا ہے؟ نہیں، جب تک کیا ہے آدمی کے اندر ہوش و حواس باقی ہے تو نماز اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے وہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، یا ایک گھر میں ہو، یا ایک ہاسپٹل میں ہو، یا ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر ہو۔ کہتے ہیں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ مَا بِهِمَا، کہ اگر آدمی بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ اشارے کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اشارے کے ذریعے رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا، اشارہ کر کے اپنا رکوع اور اپنا سجدہ کرے گا۔ لیکن کیا ہے؟ رکوع کے لیے جب اشارہ کرے گا تو تھوڑا کیا ہے؟ کم کرے گا، اور اگر کیا ہے سجدے کے لیے اشارہ کرے گا تو کچھ کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ اپنے سر کو کیا ہے؟ جھکائے گا۔ جس طرح جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو کم جھکتا ہے، اور سجدہ میں جاتا ہے تو گویا پورے اپنے آپ کو پورے طور پر کیا ہے؟ جھکا کیا ہے؟ دیتا ہے۔ تو یہی تفریق کیا ہے؟ اشارے میں بھی کی جائے گی۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ مَعَ بِهِمَا، کہ اگر کوئی آدمی رکوع نہ کر سکے یا رکوع کرنے سے عاجز ہو، قاصر ہو، سجدہ کرنے سے عاجز ہو، أَوْ مَعَ بِهِمَا، تو ان دونوں کے بدلے میں، ان دونوں کے بدلے میں، یعنی رکوع اور سجدے کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اشارہ کیا ہے؟ کر لے گا۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي إِغْمَائِهِ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر کیا ہے؟ بے ہوشی طاری ہو جائے، کسی آدمی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، اور بے ہوشی بھی مرض کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي إِغْمَائِهِ، حالت بے ہوشی میں، حالت بے ہوشی میں جتنی بھی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں ان تمام نمازوں کی وہ آدمی کیا ہے؟ قضا کرے گا، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا، جب کیا ہے؟ بے ہوشی سے باہر آ جائے گا، جب وہ اس مرض سے شفایاب ہو جائے گا، تو جتنے بھی وقتوں کی نماز چھٹی ہے اپنے ان تمام وقتوں کی نمازوں کی وہ قضا کرے گا۔ آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِنْ شَكَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مریض کے اوپر ہر نماز کو اس کے متعین وقت پر پڑھنا کیا ہو؟ دشوار ہو، اگر مریض کے لیے ہر نماز کو اس کے متعین وقت پر پڑھنا کیا ہو؟ مشکل ہو، دشوار ہو، مثال کے طور پہ عصر کی نماز کو عصر کے وقت، مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہو، گراں گزرے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اسلام نے رخصت دی، اسلام نے رخصت دی اور کہا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تو ایسا مریض آدمی، بیمار آدمی ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے بھی کیا ہے؟
پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایسا بیمار آدمی اگر چاہے کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لے، مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ لے تو وہ ایسا بھی کیا ہے کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ فَإِن جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأَوَّلِ، اگر بیمار آدمی، اور جمع کے اندر دونوں چیز ہے، جمع تقدیم بھی ہے اور جمع تاخیر بھی ہے، یعنی اگر عصر کو ظہر کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، یا ظہر کو عصر کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ عصر کو اگر ظہر کے وقت ہی پڑھے یہ کیا ہے؟ جمع تقدیم ہے، یہ کیا ہے؟ جمع تقدیم ہے۔ اور اگر ظہر کو عصر کے وقت پڑھے تو یہ کیا ہے؟ جمع تاخیر ہے۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فَإِن جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، کہ اگر ایسا بیمار آدمی کہ پہلی نماز کے وقت ہی کیا ہے دونوں نماز کو کیا ہے؟ جمع کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت ہی وہ چاہ رہا ہے کیا کر لیں؟ عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں اُشْتُرِطَ نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ فِعْلِهِمَا، تو ایسی صورت میں جو عصر کی نماز ہے اس کی نیت بھی کیا ہے؟ اس کو کرنی پڑے گی کہ ہم اس نماز کو بھی کیا ہے جمع تقدیم کے ساتھ کیا ہے پڑھ رہے ہیں۔ اور نیت کا ارادہ کس سے ہے؟ زبان سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ دل سے ہے۔ دوسری شرط یہ بیان کرتے ہیں وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ حَتَّى لَا يَشْرَعَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا، کہ وہ جمع تقدیم کر رہا ہے، عصر کی نماز کو بھی کیا ہے ظہر کے وقت پڑھنا چاہتا ہے، تو جس عذر کی بنیاد پہ وہ دونوں نماز کو، یعنی مرض ہے نا، یہاں پہ عذر کیا ہے؟ مرض ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا مرض دوسری نماز شروع کرنے کے وقت کیا ہے؟ باقی رہنا چاہیے۔ ایک نماز اس نے پڑھ لیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن کیا ہے؟ قبل اس کے کہ وہ عصر کی نماز شروع کرتا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، تو کیا ایسی صورت میں وہ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ جمع کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ جس عذر کی بنیاد پر وہ دونوں نماز کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا وہ عذر کیا ہے؟ باقی نہیں رہا۔ کہتے ہیں وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، اور جمع کرنے کی تیسری شرط کہتے ہیں وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو نمازوں کو وہ جمع کر کے پڑھ رہا ہے، اکٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، تو دونوں نماز کے جمع کرنے میں بہت زیادہ تفریق، دونوں نماز کو جمع کرنے میں بہت زیادہ تفریق یعنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ظہر کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد 15 منٹ سو لیا، اس کے بعد کیا ہے 15 منٹ سو گیا، اور اس کے بعد اٹھ کر پھر کیا ہے عصر کی نماز پڑھا۔ نہیں، اس کو عرف میں تاخیر مانا جائے گا، اس کو کیا ہے عرف عام میں تاخیر سے تعبیر کیا جائے گا، تو ایسا کیا ہے نہیں کر سکتا ہے، پھر اس نماز کو جمع کیا ہے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، کہ دونوں نمازوں میں بہت زیادہ تفریق کیا ہے نہ کرے، إِلَّا بِقَدْرِ الْوُضُوءِ، إِلَّا بِقَدْرِ الْوُضُوءِ، سوائے کیا ہے وضو کے برابر۔ اگر کیا ہے آپ کو وضو کرنے میں کتنی تاخیر ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، زیادہ زیادہ 3 منٹ، بہت زیادہ گولو کریں گے، مبالغہ کریں گے، بہت ہی سست انسان ہوگا تو 4 منٹ، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی کیا ہے بہت زیادہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ دونوں نماز کے پڑھنے میں اتنی کیا ہے تاخیر کیا ہونی چاہیے، یا کہ اتنی تاخیر اگر پائی جاتی تو کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تاخیر کیا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں مصنف یہ تو کیا ہے جمع تقدیم کی بات ہے، یہ کیا ہے جمع تقدیم کی بات ہے، لیکن اگر کیا ہے آدمی جمع تاخیر کر رہا ہے، جمع کیا ہے تاخیر کر رہا ہے، یعنی ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی جو شروط ابھی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں ان تینوں شرطوں کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے۔ کہتے ہیں اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانیۃ منہما، کہ جس بنیاد پہ آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں وہ عذر کیا ہے عصر کے وقت تک باقی رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں وَأَن يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، اور آپ کیا ہے
ہاں ظہر کی نماز کو کب پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ عصر کے وقت میں پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، تو قبل اس کے کہ کیا ہے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو. بہت اہم نقطہ ہے، غور کیجئے گا. قبل اس کے کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو، آپ کو اسی وقت کیا ہے یعنی کہ ظہر کا وقت رہتے اس بات کی نیت کر لینی ہے کہ ہم اس نماز کو یعنی ظہر کی نماز کو کب پڑھیں گے؟ عصر میں پڑھیں گے. ہے نا نقطہ ہم اس کا خیال لو کیا ہے نہیں کرتے. یہی کیا ہے فائدہ کتاب کے پڑھنے کا ہے. کہا کہ وَأَن يَنْوِيَ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى قَبْلَ أَن يَضِيقَ عَنْ فِعْلِهِمَا. قبل اس کے کہ کیا ہے کہ ظہر کی نماز کے ادا کرنے کا وقت باقی نہ رہے، یا ہے کہ ظہر کا وقت کیا ہے بہت تنگ رہ جائے، محدود رہے، یا ہے کہ بہت کم رہ جائے. آپ اس سے پہلے ہی کیا ہے یہ نیت کر لینی ہے کہ یہ ظہر کی نماز ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، اسی نماز کو کیا ہے ہم عصر کے وقت پڑھیں گے. آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ الْقَصْرُ. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسافر ہے، کوئی شخص کیا ہے مسافر ہے، تو حالت سفر میں بھی وہ اپنی نماز کو قصر کیا ہے کر سکتا ہے. اور اس نقطے کی وضاحت اگلے باب میں آ رہی ہے. کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ الْقَصْرُ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْمَطْرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةً. اسی طرح مسافر ہے تو وہ بھی کیا ہے قصر کی حالت میں دو نمازوں کو کیا ہے جمع کیا ہے کر سکتا ہے. اسی طرح اگر بارش وغیرہ کا موسم ہے، اگر بارش کیا ہے ہو رہی ہے، اور بارش بھی ہونی چاہیے وہ صرف کیا ہے وہ بہانہ والی بارش نہیں ہونی چاہیے، ایسی بارش ہو جو سے آپ کا جسم آپ کا کپڑا کیا ہے بھیگ جائے، تر ہو جائے. اگر ایسی بارش ہے تو پھر کیا ہے آپ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے کیا ہے خاص طور سے مغرب اور عشاء، خاص طور سے مغرب اور عشاء، اس لیے کہ بارش کے وقت رات میں نکلنا کیا ہے دن میں نکلنے کے بالمقابل کیا ہے زیادہ کیا ہوتا ہے مشکل کیا ہے ہوتا ہے. تو سفر کی بنیاد پر بھی آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، بارش کی وجہ سے بھی کیا ہے آپ دو نمازوں کو اکٹھا کیا ہے کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ جو مسائل تھے ان مسائل کا تعلق مریض کی نماز سے متعلق تھا، مریض کی نماز کے احکام سے متعلق یہ باتیں تھیں. اگلا جو باب امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں باب صلاۃ المسافر، باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا بیان، مسافر کی نماز کا بیان. اور اس باب کو آپ تمام لوگ کو دیگر تمام بابوں سے یا ابواب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب کے سب کیا ہیں مسافر ہیں، آپ سب کے سب کیا ہیں مسافر ہیں، اور آپ کو اس باب کی کیا ہے اور اس کے احکام و مسائل کی کیا ہے زیادہ کیا ہے ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب صلاۃ المسافر. اور اس باب کے تحت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ صَفَرِهِ 16 فَرْسَخًا. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی کسی کے سفر کی مسافت، اگر کسی کے سفر کی مسافت، کیا معنی مسافت یعنی دوری، مسافت یعنی دوری. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ صَفَرِهِ 16 فَرْسَخًا کہ اگر کسی مسافر کے سفر کی دوری کتنی ہو 16 کیا ہے فرسخ ہو، 16 کیا ہے فرسخ ہو. اور پھر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ایک فرسخ کی مقدار کیا ہوتی ہے یا ایک دوری کیا ہوتی ہے. آپ کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی، آپ کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کل فرسخ 3 امیال، کل فرسخ 3 امیال کہ ایک فرسخ کیا ہے 3 کیا ہے میل کا ہوتا ہے. پھر یہ جاننا ہوگا کہ 1 میل کی مسافت کیا ہوتی ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 12,000 قدم کہ 1 میل کتنے کا ہوتا ہے 12,000 قدم، 12,000 اسٹیپ، پاؤں کا جو اسٹیپ ہوتا ہے قدم جو ہوتا ہے 12,000 قدم کا کیا ہے ایک کیا ہے میل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کیا ہے کہتے ہیں
کہ اگر 2 دن کیا ہے لگاتار کیا ہے چلتا رہے، 2 دن کیا ہے لگاتار کیا ہے چلتا رہے، اور جو چلے گا تو ایسا نہیں کہ دوڑے گا، ایسا نہیں کہ کچھوا کی چال چلے گا، یا ایک خرگوش کی طرح کیا ہے ریس لگائے گا اور خرگوش کو بعد میں جتلوا دے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ میانہ روی، چلنے میں کیا اعتدال ہونا چاہیے، چلنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر 2 دن کے مسافت کے برابر اگر کوئی آدمی کیا ہے سفر کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی یا ایسے مسافر کے لیے قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا اس زمانے کے اعتبار سے کہ انگریزی کے اعتبار سے کہ ای ما یعادل 6 کلومیٹرات، کہ اگر کوئی کہ یہ 3 میل کیا ہے 6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، 3 میل کیا ہے 6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی 80 کلومیٹر، کتنا 80 کی، تھوڑا سا آگے اور بھی اقوال ہیں اہل علم کے، لیکن مشہور یہی قول ہے کہ اگر آپ 80 کلومیٹر کے برابر کیا ہے سفر کرتے ہیں، یا ہے کہ 80 کلومیٹر کا آپ سفر کرتے ہیں یا اتنی دوری پر آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر کیا ہے آپ کو نماز میں قصر کرنے کی رخصت کیا ہے حاصل ہے۔ کتنا کلومیٹر؟ 80 کلومیٹر۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ صَفَرِهِ 16 فَرْسَخًا وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ، اور یہی جو 16 فرسخ کی مسافت ہے وہی کیا ہے 2 دن کی کیا ہے معتدل، 2 دن کی کیا ہے 2 دن چلنے کی کیا ہے مسافت ہے، 2 دن کیا ہے چلنے کی مسافت۔ ایسے آدمی کی چال جو میانہ روی کے ساتھ کیا ہے چلے، ایسا نہیں کہ کیا ہے بھاگے دوڑے تھکے، نہیں، اس کے چال کا کوئی اعتبار کیا ہے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ سفر کے کچھ شرائط میں کہتے ہیں کہ وَكَانَ مُبَاحًا، اگر کوئی آدمی کیا ہے 80 کلومیٹر جائے، لیکن 80 کلومیٹر کیوں جا رہا ہے؟ چوری کرنے۔ کیوں جا رہا ہے؟ چوری کرنے جا رہا ہے، ڈکیتی کرنے جا رہا ہے، شراب کا کاروبار کرنے جا رہا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو لوٹنے جا رہا ہے، کیا وہ آدمی کیا قصر کرتا ہوا جائے گا؟ قصر کرے گا؟ نہیں قصر کر سکتا ہے، اس لیے کہ سفر کے چند شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہے پائے جانے چاہیے۔ جس سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں یا جس کو سفر کہا جا سکتا ہے، اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے ان یکون طویلا، کہ وہ سفر کیا ہو دور ہو، اور طویل سے مراد کیا ہے 16 فرسخ، یا 2 دن کے برابر مسافت، 2 دن کے برابر کیا ہے مسافت۔ دوسری شرط جو اہل علم نے بیان کی ہے ان یکون سفرہ مباحا، کہ اس کا سفر کیا ہو مباح ہو، جائز کام کے لیے ہو، مباح کام کے لیے ہو، معصیت پر کیا ہے مبنی اس کا سفر کیا ہے۔ کوئی آدمی فلم دیکھنے جا رہا ہے، بہت اچھی فلم لگی ہے کیا ہے اتر پردیش کے اندر، لکھنؤ کے اندر، ٹکٹ کٹا کے کہاں جا رہا ہے اب فلم دیکھنے جا رہا ہے، تو کیا وہ قصر کر سکتا ہے؟ کوئی طالب علم ہی جا رہا ہے، کہے کہ ہم تو پڑھ کے آئے مولانا کے درس میں کیا ہے کہ سفر بھی کر سکتے ہیں، چلو اس کا فائدہ اٹھا لیتے، تو اس کے لیے جائز کیا ہے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ تیسری جو شرط ہے کہتے ان القصر فی الرباعیۃ خاصۃ الی رکعتین، کہ جن نمازوں میں آپ قصر کریں گے وہ کون سی نماز ہوگی؟ وہ نماز ہوگی جس میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے آپ 2 رکعت تک کیا ہے قصر کیا ہے کر سکتے ہیں۔ فجر میں قصر نہیں، فجر میں قصر نہیں، مغرب میں قصر نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو قصر ہے وہ صرف کیا ہے 4 رکعات والی نماز میں ہے۔ خیر، یہ سفر میں قصر کرنے کی 3 شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وَكَانَ مُبَاحًا، کہ سفر کیا ہونا چاہیے مباح ہونا چاہیے، تب جا کر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ فَلَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ خَاصَّةً، اور جن نمازوں میں قصر کیا جائے گا وہ صرف کیا ہے
4 रकत वाली नमाजें होंगी। कहते हैं कि इल्ला अन यतम बिमुकीमिन, इल्ला अन यतम बिमुकीमिन, लेकिन अगर क्या है मुसाफिर किसी मुकीम की इक्तदा में नमाज पढ़े। मुसाफिर हैं आप, लेकिन नमाज पढ़ाने वाला कौन है? मुकीम है। तो फिर आप कसर करके पढ़ेंगे या एक मुकम्मल पढ़ेंगे? मुकम्मल पढ़ेंगे। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह, इल्ला अन यतम बिमुकीमिन औ ला यनवी अल कसरा, इल्ला ये कि सफर में तो हो आदमी, लेकिन क्या कसर करने की नीयत क्या है? ना करे। तो फिर ऐसी सूरत में कितनी रकत नमाज पढ़नी पड़ेगी? 4 रकत नमाज पढ़नी पड़ेगी। या ये कि कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कि औ यंसा सलात हादरिन फयदकुरुहा फिस सफरी औ सलात सफरिन फयदकुरुहा फिल हदरी फअलैहि अल इत्माम। कहा इमाम ने क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर कोई आदमी क्या है कि हज़र की नमाज को क्या कर जाए? भूल जाए। हज़र की नमाज को भूल जाए। क्या मुराद? यानी कि वह क्या है, जब मुकीम था, जब क्या अपने घर पे था, तो घर की किसी नमाज को क्या हुआ, यानी घर पर रहते हुए किसी नमाज को वह भूल गया। अब वह नमाज कहाँ याद आ रही है? सफर में याद आ रही, ट्रेन में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है, तो याद आई जा फलां वक्त की नमाज क्या है हमारी छूट गई थी, हम तो नहीं पढ़े थे, फलां काम में मशगूल हो गए थे। लेकिन है कहाँ वो? सफर में। तो हज़र की नमाज को सफर में अगर याद आ जाए और अगर पढ़ेगा, पढ़ना ही चाहिए। हदीस में जैसे आता है कि जब भी नमाज की याद आ जाए तो आप क्या है, नमाज को पढ़ ले। तो अगर पढ़ेगा तो कसर के साथ पढ़ेगा या पूरी पढ़ेगा? पूरी पढ़ेगा। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कि औ सलात सफर, या ये कि आदमी कहाँ था? सफर में था। आदमी कहाँ था? गौर से सुनिएगा कि आदमी सफर में है और फयदकुरुहा फिल हदर, और सफर से कहाँ पहुंच गया? अपने घर पहुंच गया। सफर से घर पहुंच गया। लेकिन क्या है, सफर की एक नमाज क्या है, उसकी रह गई थी। सफर की एक नमाज अगर सफर में पढ़ता तो कितना पढ़ता? 2 पढ़ता, लेकिन वो अब घर पहुंच गया है, अब कितना पढ़ेगा वो? 4 पढ़ेगा या 2 पढ़ेगा? 4 पढ़ेगा। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इसी की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं फअलैहि अल इत्माम, ऐसे आदमी पर क्या है? नमाज क्या पूरा करना है, नमाज का पूरा करना है। खैर, आगे कहते हैं इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कि वलिल मुसाफिर अन युतिम्मा वल क़स्र अफ़दलु। बहुत अहम नुक्ता बतलाया इमाम साहब ने। कहा कि वलिल मुसाफिर अन युतिम्मा, कि मुसाफिर अगर चाहे कि सफर में होते हुए या सफर में रहते हुए अपनी नमाज को क्या पढ़े? पूरी पढ़े। मिसाल के तौर पे सफर में उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी फर्स्ट क्लास का क्या उसका टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है उसको, और स्लीपर बस है। क्या है? स्लीपर बस है। या कि हवाई जहाज बिजनेस क्लास का टिकट, हवाई जहाज बिजनेस क्लास का टिकट है, जो सबसे आगे और एकदम सुकून, इत्मीनान, सारी चीजें हैं। अब वो आदमी क्या चाह रहा है कि हम क्या है, नमाज को कसर ना करें, बल्कि क्या है, पूरी क्या है, पढ़ें। तो इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वलिल मुसाफिर अन युतिम्मा, कि मुसाफिर अपनी नमाज को पूरी भी पढ़ सकता है। पूरी भी क्या है? पढ़ सकता है। यानी 4 रकत वाली को 4 पढ़े, 3 रकत वाली को 3 पढ़े, 2 रकत वाली को 2 पढ़े। लेकिन इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वल क़स्र अफ़दलु, ठीक है आप पूरी नमाज भी सफर में पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल क्या है? क़स्र है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर मुदावमत बरती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशगी किस चीज़ पर थी कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में होते तो अपनी नमाज को क़स्र किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी इसी बात की ताकीद फरमाई। अगला नुक्ता वो बहुत ही आम है। कहते वमन नवा अल इक़ामत अक्सर मिन 21 सलातन, आपकी तरफ से एक सवाल आएगा। सवाल ये होगा कि ठीक है हम सफर में क़स्र क्या है कर सकते हैं, लेकिन कब तक हम ये क़स्र करते रहें? कब तक क़स्र करते रहें? आपके इस सवाल का जवाब
امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں یا انہوں نے دیا اور کہا کہ وَمَن نَوَى الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ 21 صلاۃ، کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے کہ 21 نماز یا اس سے زائد تک کیا ہے مقیم رہنے کی نیت کیا ہے کر لیتا ہے. کتنی نمازیں؟ 21 یا اس سے زائد نمازوں کے برابر کہیں پر رہنے کی، یعنی کہ اقامت کرنے کی یا کہ ٹھہرنے کی اگر نیت کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے اس کو کیا ہے مکمل کیا ہے نماز کیا ہے پڑھنی چاہیے. پتہ یہ چلا کہ اگر کیا ہے 20 رکعت نماز ہے 20 رکعت نماز یا اس سے کم، تو پھر ایسے تمام ایام تک کیا ہے وہ آدمی قصر کیا ہے کر سکتا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ 4 دنوں تک، کتنے دنوں تک؟ 4 دنوں تک آدمی کیا اگر سفر میں ہے تو وہ اپنی نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتا ہے. اگر 5 دن رہنے کا، اگر کہیں پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو گیا، مکمل اس کی نیت ہو گئی، 5 ہی دن کا کام ہے، 5 دن کا کام ہے، 10 دن کا کام اس کو پکا معلوم ہے، کنفرم ہے کہ ہم کو 10 دن لگنے والا ہے، 20 دن لگنے والا ہے، تو پھر کیا ہے وہ اپنی نماز کو پوری کیا ہے پڑھے گا. لیکن 4 دن اور اس سے کم ہے تو پھر کیا ہے وہ اپنی نماز کو قصر کیا ہے کرتا رہے گا. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَمَن نَوَى الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ 21 صَلَاةً أَتَمَّ، کیا کہا انہوں نے؟ اتم، کہ اگر 21 دن یا اس سے زائد کہیں پر ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ آدمی کیا اپنی نماز کو پوری کرے گا، یعنی پوری کیا ہے پڑھے گا، پوری کیا ہے پڑھے گا. کہا کہ وَإِن لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذَلِكَ قَصَّرَ أَبَدًا، کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَإِن لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذَلِكَ، لیکن آدمی کا کسی چیز کے اوپر یا کسی دن اور تاریخ کے اوپر کیا ہے پکا ارادہ کیا ہے نہیں ہے، اس کو کنفرم نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے 4 دن میں ہوگا کہ 40 دن میں ہوگا، 10 دن میں ہوگا یا 20 دن میں ہوگا، کل بھی ہو سکتا ہے، آپ کل بھی جا سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں گے آپ. کوئی کیا ہے مکمل کیا ہے ارادہ کیا ہے طے یا یقین کیا ہے نہیں ہے آپ کے رہنے اور جانے میں. آپ کیا ڈواں ڈول ہیں، آپ کا ٹھہرنا اور رکنا کیا وہ آپ کے کاموں پر کیا ہے منحصر ہے. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ قصر ابدن، جب تک وہ آدمی کیا ہے رہے گا نماز کو کیا ہے قصر کرتا رہے گا، اگرچہ 1 مہینہ رہے، اگرچہ کیا ہے 1 مہینہ رہے، جب تک وہ رہے گا نماز کو قصر کرتا رہے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہے مکہ میں 10 دن رہے اور 10 دنوں تک ہم لوگ کیا ہے قصر کیا ہے کرتے رہے. عزیز طلبہ، یہ کچھ باتیں تھیں یہ مسافر کی نماز کے حوالے سے، مسافر کی نماز کے حوالے سے. اس کو بند کر دیجئے.